السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے پیش کیجیے، شکریہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مہرین اکرم آفیشیل ناول۔ آج کی ایپیسوڈ لانگ دے رہی ہوں کیونکہ پچھلے 3 دن سے میں نے ایپیسوڈ نہیں لکھی۔ میں بیمار تھی جس کی وجہ سے نہیں لکھ سکتی تھی۔ آج سارا دن لگا کر میں نے لانگ ایپیسوڈ لکھی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ ناول سپرد خاک، نور خان۔ ایپیسوڈ 10۔ بی بی سائیں شاہ حویلی سے ابرار جنید شاہ آیا ہے۔ وہ حویلی میں آنے کی ضد کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے ہالے بی بی سے مل کر جائیں گے۔ لالا ہالے اپنے بھائی کا سن کر چونکی تھی۔ سکینہ کے ساتھ بیٹھی دانی اور حرم بھی وہیں تھی۔ دونوں ہالے کو دیکھنے لگیں۔ میرا لالا آیا ہے اماں سائیں، ایک دفعہ مجھے ملنے دیں۔ زینب کو دیکھ کر اس نے ہاتھ جوڑے۔ تمہارا ایک اور بھی بھائی ہے؟ زینب نے چونک کر پوچھا۔ میرا ایک ہی بھائی ہے اماں سائیں، ایک دفعہ ملنے دیں۔ مورے ملنے دیں بھابھی کو، ابھی حویلی میں کوئی نہیں ہے۔ چھوٹے کاکا آپ اندر آنے دیں ان کو۔ حرم اگر یہاں کسی کو معلوم ہو گیا تو قہر برسے گا۔ کاکا آپ کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کریں گے۔ اور مورے بھابھی کی کیا غلطی ہے؟ ایسے گناہ کی سزا کاٹ رہی ہیں جو ان کا نہیں ہے۔ وہ لوگ بات کر رہے تھے جب ابرار اور صبیحہ اندر زنان خانہ میں داخل ہوئے۔ اس نے نظر اٹھا کر کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ زمین پر سر جھکا کر اس نے ہالے کو پکارا تھا، لالا۔ وہ بھاگ کر اس کے سینے سے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی سسکیاں سب لوگوں کو سنائی دے رہی تھیں۔ ہالے میرا بچہ۔ وہ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں تھام گیا تھا۔ ہالے بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اس نے ایک نظر ہالے کو دیکھا۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ ہالے کو اس حال میں دیکھ کر اسے تکلیف ہوئی تھی۔ اس کی بہن کی یہ حالت کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ ہالے کو اس حال میں بھی دیکھے گا۔ اس نے ہمیشہ اسے لاڈ پیار سے پالا تھا۔ وہ اس سختی کی عادی نہیں تھی۔ میں اپنی بہن کو لے جانا چاہتا ہوں۔ اس میں میری یا ہالے کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ قتل زرکان نے کیا تھا تو سزا کا حقدار بھی وہی ہے۔ آپ لوگوں کو دھوکے میں رکھ کر انہوں نے ونی میں ہالے کو دیا تھا۔ اب میں مزید اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ابرار نے سکینہ بیگم کو دیکھ کر بات کا آغاز کیا۔
حالے اس حویلی کی عزت ہے، زران کی بیوی ہے، وہ ایسے نہیں جا سکتی۔ ہم نے تمہیں صرف ملنے کی اجازت دی تھی، مگر ہم اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ تم حالے کو ساتھ لے کر جاؤ۔ اگر حویلی میں اس بات کی بھنک پڑی تو تم جانتے ہو کیا ہوگا۔ حرم کو حالے پر ترس آیا تھا، وہ 2 قدم حالے کے قریب ہوئی۔ بھابھی آپ تو جانتی ہیں نا حویلی کے مردوں کو، اگر لالا کو پتہ چلا وہ آپ کی جان لے لیں گے۔ حرم نے ابرار کو دیکھا۔ میں اپنی بہن کو ساتھ لے کر جاؤں گا، اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑا تو میں کر جاؤں گا۔ اس نے اپنی شرٹ کے نیچے سے گن نکالی اور حرم پر نشانہ باندھا۔ اگر کوئی بھی میرے اور حالے کے راستے میں آیا تو میں جان سے مار دوں گا اس لڑکی کو۔ حرم، سکینہ بیگم اپنی جگہ شل ہوئی تھی۔ لالا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حالے، میں تمہارے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اگر کسی نے روکنے کی کوشش کی تو میں اسے مار دوں گا۔ ابرار نے ایک سرسری نظر سامنے سب کو دیکھا اور ایک قدم باہر دروازے کی طرف لیا۔ حالے کو سبیہہ نے پکڑا اور باہر نکلنے لگی۔ باہر گارڈ نے بھی ابرار پر نشانہ لگا رکھا تھا۔ سب لوگ اپنی گن نیچے کرو ورنہ یہ مجھے مار دے گا۔ وہ غصے سے دیکھنے لگی اور سب کی گن نیچے کروائی گئی۔ گیٹ کے قریب ہی گاڑی تھی۔ حالے اور سبیہہ کو اس نے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود وہیں کھڑا تھا۔ مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، میں بہت شکر گزار ہوں۔ اس نے حرم کو دیکھ کر کہا۔ کوئی بات نہیں لالا، ہو سکے تو میرے لالا کو بھی معاف کر دینا آپ، وہ ایسے نہیں تھے، بس حالات نے یہ سب کر دیا، ورنہ لالا اتنی پیاری لڑکی پر جان بھی وار دیتے۔ حرم، یہ سب بھابھی، ہم نے ہی آپ کے لالا کو اشارہ کیا تھا۔ آپ کو بھی حق ہے جینے کا، آپ آزاد ہیں، یہاں سے کہیں دور چلی جائیں۔ اس نے دونوں کو اشارہ کیا اور گارڈز کو دیکھ کر شور مچا دیا۔ مورے تائی سائیں، مجھے بچا لیں۔ اس نے ابرار کی گاڑی سٹارٹ ہوتے دیکھی تو پرسکون ہوئی۔ حرم، دانی بھاگ کر اس کے سینے سے لگی۔ تم ٹھیک ہو؟ سکینہ نے بھی اسے پیار کیا۔ مورے، لالا کو کیا کہیں گے؟ لالا جان سے مار دیں گے۔ تم سب باہر کیا کر رہے ہو؟ وہ ابھی باہر کھڑے تھے جب سلطان اور زہیب نگینہ سب حال میں لگے دروازے کے قریب آئے۔ بابا، دانی بھاگ کر زہیب کے قریب آئی۔ لالا کیسے ہیں؟ مجھے لالا کے پاس لے چلیں۔ یاور ٹھیک ہے دانی، انہوں نے بیٹی کو پیار کیا۔ وہ جانتے تھے دانی کو یاور بہت عزیز ہے، ہر بہن کو اس کا بھائی پیارا ہوتا ہے۔ کل صبح گھر آ جائے گا وہ، مگر تم سب یہاں
سائیں وہ ابرار شاہ آئے تھے، چھوٹی بی بی کو لے گئے ہیں۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ تم لوگ یہاں کس لیے ہو؟ ہماری حویلی میں آ کر وہ اسے لے گیا۔ سائیں اس نے حرم بی بی پر گن رکھی تھی، اگر ہم کچھ کرتے وہ بی بی کو نقصان پہنچا دیتا۔ سلطان خان نے غصے سے انہیں گھورا۔ زاویار سے بات کرتا ہوں، تم سب کی عقل ٹھکانے لگ جائے گی۔ حرم تم ٹھیک ہو؟ خان بابا نے اسے بلایا۔ میں ٹھیک ہوں خان بابا، مگر میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا تھا ابا کی طرح میں بھی مر جاؤں گی۔ ایسی بات نہیں کرتے، متی کے بعد اگر تمہیں کچھ ہو گیا میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ میں اپنے بیٹے کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ جب مجھ سے سوال کرے گا میں کیا جواب دیتا؟ اس کی بیٹی کا خیال نہیں رکھ سکا؟ بابا سائیں کچھ نہیں ہوگا، ان سب کو دیکھ لیں گے، ایک دفعہ یاور کو گھر آنے دیں۔ میں زران سے بات کرتا ہوں، وہ لڑکی اس کے نکاح میں ہے، بیوی ہے اس کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کال کی، بیل جا رہی تھی، پہلی پر ہی کال ریسیو ہوئی تھی۔ بابا سائیں کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ خیریت ہے بابا سائیں؟ تمہاری بیوی کو اس کا بھائی لے گیا ہے، میں چاہتا ہوں تم واپس آ جاؤ، وہ اب بھی تمہارے نکاح میں ہے۔ بابا سائیں وہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہے، میں نے اسے اپنی بیوی نہیں سمجھا۔ اس کی مدت 1 سال تھی، اس کی سزا ختم ہوتے ہی میں اسے آزاد کر دیتا، مگر اب ایسا نہیں ہوگا، اب اسے آزادی نہیں ملے گی۔ کچھ دن اور میں یہاں سے واپس آ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ لالا میرا فون نہیں اٹھا رہے۔ وہ ہسپتال ہے، یاور کو کسی نے گولی ماری ہے۔ لالا مجھ سے اتنی بڑی بات کیسے چھپا سکتے ہیں؟ یاور کو کسی نے گولی مار دی اور مجھے اب بتایا جا رہا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، زاویار نے کہا، تم پریشان ہو گے۔ اس نے بات سنتے ہی موبائل بند کر دیا۔ مجھے تو ان دونوں لڑکوں کی سمجھ نہیں آتی، آخر یہ چاہتے کیا ہیں؟ دونوں کا غصہ 7ویں آسمان پر ہوتا ہے۔ بلال، تم یہاں سے ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں جاؤ گے، مجھے حویلی جانا ہے۔ سائیں خان بابا نے منع کیا تھا آپ کو یہ بات بتانے سے۔ بلال نے آہ بھری، تم پریشان نہیں ہو، تم میرے لیے کام کرتے ہو اور تمہارا کام یہی ہے مجھے ہر بات کی رپورٹ دینا، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اس نے اپنی چادر درست کی اور باہر نکل گیا۔ سارا راستہ خاموشی سے گزرا تھا۔ گاڑی حویلی کے اندر داخل ہوئی تھی۔ حویلی میں سب لوگ لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے، البتہ محمل ونڈو سے گاڑی دیکھ کر نیچے آئی تھی۔
ابرار نے اتر کر حالے کی طرف کا دروازہ کھولا۔ صبیحہ اور حالے گاڑی سے باہر نکلی۔ پورے 9 ماہ بعد وہ حویلی کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھنڈ کے باعث اسے کپکپاہٹ ہو رہی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، ہر چیز ویسے ہی تھی، بس 9 ماہ پہلے وہ لاوارث تھی، مگر آج اس کے ساتھ اس کا بھائی تھا، اس کا سہارا تھا جو اس کے لیے مرنے مارنے کو تیار تھا۔ حالے کے گرد اپنا بازو پھیلا کے وہ اندر داخل ہوا۔ داجی سامنے صوفے پر براجمان تھا۔ حالے کو دیکھ کر اٹھے تھے۔ زرکان نے پورے 9 ماہ بعد اسے دیکھا تھا۔ وہ اپنی پلکیں جھپنے کو تیار نہیں تھا۔ حالے کے پاس کوئی نہیں آئے گا آپ سب میں سے، مطلب کوئی نہیں۔ حالے محمل اس کے قریب آئی اور سینے سے لگا لیا۔ حالے بھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ محمل اور حالے کی بہت گہری دوستی تھی۔ دونوں کو ایک دوسرے سے بہت پیار تھا۔ بس میری جان، کچھ نہیں ہوا۔ اس نے کمر پر تھپکی دی۔ حالے کو کمرے میں لے جاؤ محمل، میں کھانا بھجواتا ہوں۔ اس نے دونوں کو اوپر بھیجا۔ بانو، کھانا لے جاؤ کمرے میں۔ ہم لوگ ملنا چاہتے تھے حالے سے، وہ ہماری بھی کچھ لگتی تھی۔ آپ لوگوں کا میری حالے سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات، میں صبح حویلی چھوڑ کر اپنے شہر والے گھر چلا جاؤں گا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ میری مانگ ہے۔ تم جانتے ہو اس پر میرا بھی حق ہے۔ وہ زخمی تھا مگر پھر بھی حالے کے لیے دل بے چین تھا۔ بکواس بند رکھو، اگلی دفعہ گولی سینے میں اتاروں گا۔ ابرار، داجی نے اسے بلانا چاہا۔ وہ نظر انداز کرتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ رات کے 11 بجے وہ حویلی آیا تھا۔ اس وقت حویلی میں سب لوگ سو چکے تھے۔ وہ سیدھا دانی کے کمرے کی طرف آیا تھا۔ اس نے دیکھا کمرے کی لائٹ آن ہے۔ دانی زاویار جانتا تھا وہ کیوں جاگ رہی ہے۔ لالا، آپ یہاں؟ تم سوئی نہیں؟ نیند نہیں آ رہی تھی؟ کیا ہوا؟ یاور کے لیے پریشان ہو؟ لالا ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ ٹھیک ہے، صبح حویلی واپس آ جائے گا۔ کیا ہوا لالا؟ وہ آج حویلی کون آیا تھا؟ اور حرم کیسی ہے، اسے چوٹ تو نہیں لگی؟ لالا وہ دانی سچ بتانا۔ لالا یہ سب حرم نے کیا تھا۔ وہ بھابھی کو ان کے بھائی کے ساتھ بھیجنا چاہتی تھی، مگر مورے ایسا نہیں چاہتی تھی، تو حرم ٹھیک، چلو تم آرام کرو۔ لالا، آپ یہ بات کسی کو بتائیں گے تو نہیں؟ نہیں گڑیا، زاویار نے تھپکی دی اسے۔ وہ سیدھا حرم کے کمرے کی طرف آیا تھا۔ دروازہ کھلا تھا۔ وہ ونڈو میں کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔
عموماً وہ دیر تک جاگتی تھی۔ زاویار نے دروازہ بند کیا۔ آہٹ سے اس نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے زاویار تھا۔ لالا؟ حرم نے ایک نظر دیکھا، چہرے کے تاثرات زرد ہو گئے تھے۔ کہیں لالا کو معلوم تو نہیں ہو گیا؟ حرم تم تو گئی، تم مجھے بتا دو کون سی زبان تمہیں سمجھ آتی ہے؟ اگر آج تمہیں کچھ ہو جاتا تو تم جانتی ہو ہم سب کا کیا حال ہوتا؟ وہ غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حرم کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ لالا، بھابھی رو رہی تھی، مجھے لگتا تھا یہ کرنا ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ کسی کے چہرے پر نہیں لکھا ہوتا وہ اچھا ہے۔ وہ تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ زاویار اس کے سامنے تھا، اس کی سانس خشک ہو رہی تھی۔ اس نے ایک قدم پیچھے لیا۔ قدم لڑکھڑائے تھے، اس سے پہلے وہ گرتی۔ زاویار نے اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کیا۔ ڈر سے اس نے آنکھیں بند کی تھیں۔ ہوا کے جھونکے سے اس کے کھلے بال چہرے پر آ رہے تھے۔ اس نے ایک نظر قریب سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ زاویار سلطان کی پوری دنیا ٹھہر گئی تھی۔ وہ حرم کو دیکھ رہا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے چہرے کو دیکھا۔ زاویار سلطان کی پوری دنیا ٹھہر گئی تھی۔ وہ حرم کو دیکھ رہا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے چہرے پر آتی لٹوں کو سائڈ پر کیا۔ حرم نے فوراً آنکھ کھولی جیسے کرنٹ لگا ہو۔ اسے لگ رہا تھا آج اس کی جان نکل جائے گی۔ لالا، آئندہ نہیں ہوگا ایسا، اس نے نظر جھکا کر کہا۔ زاویار اس کی آواز سن کر ہوش میں آیا۔ اس نے اسے خود سے دور کیا۔ آئندہ اگر ایسا کچھ ہوا تو اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لوں گا، وہ کہہ کر وہاں سے نکل گیا۔ اللہ اللہ، پتہ نہیں کیوں لالا کو بات معلوم ہو جاتی ہے۔ شیطان بھی اس سے پناہ مانگتا ہوگا۔ یاور کی آنکھ کھلی تو خود کو ہسپتال میں پایا۔ سامنے صوفے پر بلال بیٹھا تھا۔ مجھے یہاں کون لے کر آیا تھا؟ گارڈ لے کر آئے تھے۔ یاور نے اٹھنے کی کوشش کی مگر درد بہت تھا۔ ڈاکٹر نے آپ کو اٹھنے سے منع کیا ہے۔ لالا، سائیں حویلی گئے ہیں، آنے والے ہوں گے۔ سائیں نے کہا ہے آپ کے ہوش میں آتے ہی اس کا پتہ کروں اور صبح ہونے سے پہلے ہی اس کی جان لے لوں جس نے آپ کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ لالا کو معلوم ہے مجھے کس نے مارا؟ نہیں، یہ تو آپ بتائیں گے۔ آپ پر گولی کس نے چلائی تھی؟ اس کے بعد ہی تو اس کو سزا دی جائے گی، ورنہ ہم کیسے اسے سزا دیں گے؟ مجھے نہیں معلوم کون لوگ تھے۔ کیا مطلب؟ آپ کو نہیں معلوم؟ نہیں، کیونکہ ان لوگوں نے چہرے پر ماسک پہنے ہوئے تھے۔ جو آپ کو پہچان نہیں ہوئی؟ ہاں، انہوں نے ایسا ہی کیا ہوا تھا۔ پھر تو کوئی چور ہی ہوں گے۔ ہاں، تمہیں معلوم ہے نا آج کل حالات بہت خراب ہیں۔ مگر آپ کا والیٹ، موبائل، ہر چیز آپ کے ساتھ ہی تھی سائیں۔
ہو سکتا ہے ڈر کر بھاگ گئے ہوں۔ پھر مجھے گولی لگی تھی، ان کو لگا ہوگا قتل کا کیس ہوگا۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر لوگوں کا کہنا ہے انہوں نے وہاں کسی لڑکی کو بھی دیکھا تھا۔ لڑکی؟ اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ آہ، درد ہو رہا ہے، بلال ڈاکٹر کو بلاؤ۔ اسے بات بدلنے کا اب یہی راستہ آیا تھا۔ بلال نے سر کو جھٹکا۔ گولی لگنے کے بعد بھی ڈرامے بند نہیں ہوئے۔